اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغامبر ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے اور سلام کہا، انہوں نے بھی جواب سلام دیا، اور بغیر کسی تاخیر کے گائے کا بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، تحقیق آئے ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کے۔ وہ خوشخبری یہ تھی کہ اللہ نے آپ کو بیٹا دینا ہے جن کا نام اسحاق ہوگا، اور پھر اسحاق علیہ السلام بڑے ہوں گے، ان کی شادی ہوگی، ان کو بھی اللہ بیٹا دے گا، اس کا نام یعقوب ہوگا، یہ دونوں پیغمبر ہوں گے۔ یہ خوشخبری لے کر آئے، ابراہیم علیہ السلام کو سلام کرنے لگے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب دیا۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، قرآن کہتا ہے ابھی وہ ٹھہرے ہی نہیں تھے، آ کے بیٹھے ہی تھے، ابراہیم علیہ السلام بھنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے ان کے سامنے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت تھی، ورنہ عام طور پہ لوگ پہلے مہمان سے پوچھتے ہیں کیا کھائیں گے، کیا کھانا پسند کریں گے، کھائیں گے بھی کہ نہیں کھائیں گے، اور اس دور میں بہت غربت ہوتی تھی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ پہلے ان کا اکرام ہو، کیونکہ مسافر ہیں تو یقیناً بھوکے ہوں گے۔ پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ راستوں میں اتنے ہوٹل ہوں اور جو سفر سے آ رہا ہے وہ جو ہے وہ کھا کے آیا، وہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں تھا، لمبے لمبے سفر ہوتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام ان کو پہچانتے نہیں تھے، اس سے ان کو یقین ہو گیا کہ یقیناً یہ مسافر ہی ہوں گے، کیونکہ پہلے زمانے میں لوگ سب ایک دوسرے کو جانا کرتے تھے، اتنی آبادی نہیں تھی کہ کوئی شخص آیا ہو اور آپ کو پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ یہ مسافر ہے یا اسی علاقے کا آدمی ہے۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، ابھی ٹھہرے ہی نہیں تھے کہ ابراہیم علیہ السلام بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے۔ اب ظاہر ہے بھنا ہوا بچڑے کا سن کے ہمارے منہ میں پانی آ رہا ہے، آپ لوگوں کے منہ میں پانی آ رہا ہوگا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی طرف مہمان کے ہاتھ نہ بڑھیں؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا لا تصل الیہم فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہم، جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ تو اس کی طرف بڑھتے ہی نہیں ہیں، نکرہم، تو ان سے ذرا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو غیر معروف سمجھا کہ بھئی اجنبی لوگ ہیں، کون ہے یہ؟ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور ان سے دل میں خوف بھی محسوس کیا۔ یہ خوف دو وجہ سے محسوس کیا، اور جو اچھمبا لگا نا ان کو، یہ دو وجہ سے لگا ابراہیم علیہ السلام کو۔ ایک تو یہ کہ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان کو پہچانتا نہیں ہوں، اور اگر بالفرض پیٹ بھرا ہوا بھی ہوتا ہے نا تو یہ بچڑا ایک ایسی چیز ہے، گوشت ایک ایسی چیز ہے جس کو روسٹ کر کے آپ جب سامنے رکھیں تو کتنا ہی پیٹ بھرا ہوا ہو، دو چار نوالے انسان لے ہی لیتا ہے، تو ایسا کیسا ان کو ہے کہ ذرا بھی رغبت نہیں ہو رہی، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ایک تو اس بات سے ابراہیم علیہ السلام کو ایک خوف سا پیدا ہوا کہ کون لوگ ہیں بھئی یہ۔ دوسرا خوف اس بات سے بھی ہوا کہ اس زمانے میں یہ دستور تھا، بلکہ آج بھی بہت جگہوں پر ہے، کہ جب دشمن آتا ہے نا لڑائی کے لیے تو وہ آپ کے اکرام کو قبول نہیں کرتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی خوف ہوا کہ میں نے اتنی محنت سے ان کے لیے بچڑا تیار کر کے رکھا ہے، انسان کی فطرت بھی یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کھا ہی لیتا ہے، ورنہ غیرت میں کچھ کھا لیتا ہے، میزبان کا دل خوش کرنے کے لیے ہاتھ بڑھا لیتا ہے کہ اس نے اتنی محنت سے بنایا، اگر ہم بالکل بھی اس کی طرف نہیں بڑھیں گے تو یہ تو بے اکرامی ہو جائے گی، میزبان کی بے اکرامی ہو جائے گی۔ تو ان دو چیزوں سے ابراہیم علیہ السلام کو خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ کوئی دشمن تو نہیں ہے، کیونکہ علاقہ بھی غیر لگ رہا ہے جہاں سے یہ آئے ہیں، نہ میں ان کو پہچانتا ہوں اور میرا اکرام بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ قالوا لا تخف، فوراً بول اٹھے آپ خوف زدہ نہ ہوں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے اس قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی ہم تو آسمانی فرشتے ہیں جن کا کام ہے قوم کو تباہ و برباد کر دینا۔